جی ایک دفعہ پھر خوش آمدید آپ کو. باغ جو ہرا ہوگا پھول بھی کھلا ہوگا, پھول جو کھلا ہوگا شاخ پر سجا ہوگا, شاخ پر سجا ہوگا, خوش بھی ہو رہا ہوگا, خوش جو ہو رہا ہوگا, خوش نما لگا ہوگا, خوش نما لگا ہوگا, پیڑ پر کھلا ہوگا, پیڑ پر کھلا ہوگا, باغ جو سجا ہوگا, باغ میں سجا ہوگا, باغ جو ہرا ہوگا, باغ کب ہرا ہوگا, ہم کو سوچنا ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ یہ سوچ جو ہے جس کو ہم نے سوچنا چھوڑ دیا ہے, اس کو بیدار کرنے کی ایک دفعہ پھر ضرورت ہے, اور ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت جو کراچی سے لاہور آئیں, اور ادب کے حلقے کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں, ادبی حلقے میں بہت ہی مشہور, معروف اور بہت ہی منفرد اور فلسفیانہ سوچ کی مالک, اور سوچ کو بیدار کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں ہر شخص کے اندر. خواتین و حضرات, عورتوں کے حقوق کے حوالے سے اور سماج کے مسائل پر ہمیشہ آواز اٹھاتی رہیں. آئیے آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور بات کرتے ہیں ڈاکٹر فاطمہ حسن. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ بالکل خوشگوار صبح لاہور کی. کراچی سے لاہور کا سفر اور آپ کا اور ہمارا ساتھ. جی ہمیشہ آپ نے عورتوں کے لیے بہت کام کیا, سوشل ایشوز کے حوالے سے بہت کام کیا, ایکٹیوسٹ رہیں, فیمنسٹ بھی ہیں. مجھے پہلے یہ بتائیے کہ یہ جو فیمنسٹ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے, وہ کیا پوائنٹ آف ویو ہے فیمنزم کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں؟ تو اصل میں جو ادب میں فیمنزم ہے اس کی بنیاد نسائی شعور پہ یعنی فیمنسٹ کانشیسنس پہ ہے. صحیح. کہ جو ہمارے ہاں صدیوں سے ایک رویہ جینڈر ڈسکریمنیشن کا جاری ہے. صحیح. اور اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے, ہماری روایات, غلط روایات اور مفروضات ہیں جس میں عورت کو کمتر مخلوق سمجھا جاتا ہے. صحیح. اور اس کے ذہن کو, اس کی صلاحیتوں کو تسلیم نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو محکومیت کی طرف, جہالت کی طرف دھکیلا جاتا ہے. صحیح. تو جو فیمنسٹ لٹریچر ہے یا فیمنسٹ جو بھی ایکٹیوسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم پارٹنر ہیں اور ہم انسان ہیں. صحیح. اور ہر انسان برابر ہے, ہر فرد, ہم ایک فرد ہیں. ہمیں نہ کمتر سمجھو, نہ ہمیں ناقص العقل سمجھو, نہ ہم بے وقوف ہیں, کیونکہ کوئی بھی انسان جو آیا ہے اپنی صلاحیتوں سے وہ پہچانا جاتا ہے. بالکل ایسے, اور وہ صلاحیتوں میں برابر ہے. صحیح. اچھا, منیر نیازی صاحب کی ایک جگہ میں پڑھ رہی تھی, آپ کے حوالے سے انہوں نے کچھ کہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ جو ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ ہیں یہ ایک گہری سوچ کی مالک ہیں, اور ایسی گہری سوچ ہے کہ جب ہم ان کی تحریریں یا ان کی شاعری کو پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ کسی کھوج میں ہیں, کسی تلاش میں ہیں, اور شاید اس کا علم ان کو بھی نہیں. تو کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کو کس چیز کی تلاش ہے یا کس چیز کی کھوج میں زندگی گزری؟ ایک جستجو تو ساری زندگی رہتی ہے, جاننے اور مزید جاننے اور مزید جاننے. کیا جاننے کی, کس کو جاننے کی؟ کائنات کی گتھیاں تو بہت الجھی ہوئی ہیں. جو سوچنے والا ذہن ہے وہ تو اس پہ سوچتا رہتا ہے کہ ہم کون ہیں, ہم کیوں ہیں, اس کائنات میں کیا کچھ ہے, اور جو کچھ ہو رہا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے, اور کیسا ہونا چاہیے. دنیا کو خوبصورت ہونا چاہیے, یہاں امن ہونا چاہیے, یہاں حسن ہونا چاہیے, یہاں جو بچے بڑے ہو رہے ہیں ان کو بہت ساری خوشیاں اور حقوق ملنے چاہیے, اچھی تعلیم ملنی چاہیے, اور ہمارے چاروں طرف حسن ہونا چاہیے. انسان بنیادی طور پر دو چیزیں چاہتا ہے, ایک یعنی جو بیسک نیڈ ہے, اس کے علاوہ اس کا جو احساس جمال ہے کہ اپنے ارد گرد وہ ایک توازن چاہتا ہے, خوبصورتیاں چاہتا ہے. وہ کیوں بکھر رہی ہیں, وہ کیوں نہیں پیدا ہو رہی ہیں. تو جب وہ ماحول نہیں ملتا تو وہ اسے کریٹ کرتا ہے. یہی ادب اور آرٹ کا مقصد ہے کہ انسان کو جو کہ بنیادی طور پر ایک اینیمل انسٹنکٹ تو لے کے پیدا ہوتا ہے نا, اس کو تہذیب کے عمل سے گزار کر صحیح انسان بنایا جائے. تو یہ جستجو تو رہتی کہ کس طرح انہیں
ان ادوار سے گزارا جائے اور ایسے معاشرے میں جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے. صحیح. اچھا, جب عورتوں کے حوالے سے اور لوگوں کے حوالے سے جب آپ سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد آپ کا اپنا آپ نہیں بلکہ دنیا والے ہیں, لوگ ہیں, جو اللہ کی مخلوق ہے. اس چیز کا احساس آپ کو اپنی زندگی میں کب ہوا کہ مجھے صرف, بہت سارے لوگ صرف اپنے لیے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, جو مادی ضروریات ہوتی ہیں, جو مٹیریلسٹک ایک اپروچ ہوتی ہے, آپ کو کب اس چیز کا احساس ہوا؟ دیکھیے, ایک تنگ ذہن اور ایک وسیع ذہن میں یہی تو فرق ہوتا ہے. تنگی ذہن اور تنگی دل یہی ہے کہ اپنی ذات تک سوچے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ دنیا کو بھی تنگ کر دیتے ہیں. جب آپ کا مطالعہ بڑھتا ہے, جب آپ کا مشاہدہ بڑھتا ہے, تو آپ یہ جانتے ہیں کہ اصل حقیقی خوشی جو ہے وہ اپنی ذات سے نہیں حاصل ہوتی. حقیقی خوشی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب چاروں طرف خوشیاں ہوں اور آپ اسے شیئر کر رہے ہوں, اپنی خوشی کو بھی کسی سے شیئر کر رہے ہوں. اگر چاروں طرف آپ کے بدصورتیاں ہیں تو آپ خود کو کتنا بھی بنا سجا لیں, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ تو اس وقت ہوگا جب ہم حسن کو, خیر کو اپنے چاروں طرف پھلتے پھولتے دیکھیں. تو یہ جو سوچنے والا ہوتا ہے, جس کا ایستھیٹک ہوتا ہے, جس کے انٹلیکٹ ہوتا ہے, دانش ہوتی ہے. دانشور کیوں ساری دنیا سے کٹ کر ایک ایسی دنیا کے خواب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جہاں بدی نہ ہو. خود منیر نیازی نے کہا ہے کہ ایک نگر ایسا بس جائے جس میں نفرت کہیں نہ ہو. بے شک, کاش کہ ایسا ہو جائے. یہ نفرتیں, یہ عداوتیں, یہ تنگ نظری, یہ عصبیتیں, ان کو ختم ہونا چاہیے. اور یہی جستجو ہوتی ہے دانشور کی, جسے ذرا بھی اللہ تعالیٰ نے شعور و آگہی اور فکر کی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے بتائیے, جب آپ نے کام کرنا شروع کیا یا سوچنا شروع کیا اور شعور آپ کا بیدار ہوا اندر سے اور آپ نے جاننا شروع کیا چیزوں کو, اس وقت میں اور آج کے وقت میں آپ کو کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ آپ کے ساتھ اور بہت ساری ایسی خواتین اور بہت سارے ایسے مرد حضرات جو اسی پوائنٹ آف ویو کے ساتھ اسی لائن کے اوپر کام کریں, تو آپ کو کچھ تبدیلی؟ جی, کافی تبدیلی آئی ہے. کیونکہ خواتین کے سلسلے ہی میں آپ دیکھیں کہ ہمارا جو ایک معاشرتی اور سماجی رویہ تھا صنفی معاملات میں, وہ بہت تنگ نظری کا تھا. اور ان کی تعلیم, ان کی لکھنے پر پابندی تھی. میں نے جس شاعرہ پر ریسرچ کی ہے, زاہدہ خاتون شروانیہ, یہ اپنے عہد میں جو غالب, اقبال, حالی اور آزاد کا عہد تھا, اسی شعور, اسی سیاسی بصیرت کے ساتھ لکھ رہی تھی جس کے ساتھ ان کے معاصر, ان کے کنٹمپریریز لکھ رہے تھے. لیکن ان کو ریکگنیشن نہیں ملی. انہیں اپنے آپ کو چھپانا پڑا. اپنا نام تک وہ چھپاتی تھی, ایبریویشن لکھتی تھی زیخ شین, اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ ایک بہت باشعور شاعرہ ان کے درمیان موجود ہے جو پوری علم و آگہی کے ساتھ لکھ رہی ہے. اور 100 برس تک اس پر کوئی ریسرچ اس طرح کی نہیں ہوئی. تاریخ ادب میں بھی نام نہیں تھا. تو جب میں نے ان پر ریسرچ شروع کی, میں حیران رہ گئی کہ ان کے کنٹمپریریز نے, تو یہ ہے کہ علامہ اقبال نے بھی ان کی تعریف کی تھی. اچھا. اور راشد الخیری صاحب نے ان کے وفات پہ کہا تھا کہ ایک بڑی دانشور سے محروم ہو گیا ہمارا ادب. مگر وہ ایک ایسے معاشرے میں جی رہی تھی جہاں بدقسمتی سے بجائے ان چیزوں کو جنہیں عام ہونا چاہیے تھا, جن مسائل پہ وہ لکھ رہی تھیں, انہوں نے 60 بن کی مثنوی صرف یہ آئینہ حرم اس بات پہ لکھی تھی کہ بر صغیر کے مرد جو اپنی لڑکیوں کو تعلیم نہیں دلوا رہے ہیں, اس سے کتنی ان کو نقصان پہنچ رہا ہے. بالکل صحیح. اور جو آپ کا ویژن رہا, ہمارے اس شو کی بھی یہی سوچ ہے کہ ہم اپنے اس شو کے تھرو جو ہماری عورت ہے, جو ہماری جو عورتیں ہیں ہمارے معاشرے کی, اور جو ہماری سہیلیاں بن گئی ہیں اس شو کے تھرو, ان کو بیدار کیا جائے, ان کو امپاور کیا جائے. یہ نہیں ہوتا کہ اگر ہم یہ نہیں کر سکتے یا گھر سے نہیں نکل سکتے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ گھر میں رہ کے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں, اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سہیلیاں جانیں. اور جب ہم اپنی سہیلیوں کی بات کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سہیلیاں ہم سے خوش رہیں اور ہمارے ساتھ ساتھ سب کے ساتھ خوش رہیں. ڈاکٹر صاحبہ کی باتیں ہو رہی ہیں اور بریک لیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ہماری سہیلیاں یونیلیور والوں نے ایک اور بہت ہی خوبصورت سا سرپرائز رکھا ہے ہماری سہیلیوں کے لیے, مگر اس کے لیے آپ کو 1313 کے اوپر SMS کرنا ہے. اور اس وقت جو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اس کو غور سے دیکھیے اور پھر ہمیں SMS کیجیے.
Lux Body Wash works best with E. Sponge, B. Scrub, C. Loofah, D. Poofa. SMS Lux space correct option with your name and city to 1313 and win exciting prizes by Lux Liquid Body Wash. جی آپ نے سن لیا اور آپشنز بھی دیکھ لیں. اب ایک دفعہ پھر ہم آپ کو دکھا دیں کہ یہ جو چیز ہے جس کا میں نام نہیں لوں گی جبکہ مجھے پتا ہے کہ یہ کیا ہے, اس کے حوالے سے آپ نے بتانا ہے کہ یہ کیا ہے. آپشنز آپ کو دے دی گئی ہیں اور بتائیے کہ یہ کیا ہے تاکہ آپ ایس ایم ایس کریں, زیادہ سے زیادہ ایس ایم ایس کریں اور صحیح ایس ایم ایس کریں تاکہ آپ کو گفٹ ہیمپر دیا جائے, کیونکہ یونیلیور آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں 2 گفٹ ہیمپرز. تو سہیلیوں فوراً سے پہلے اپنے موبائل فونز اٹھاؤ اور اس کا اچھا سے اچھا فائدہ اٹھائیں تاکہ آپ کو اچھا کوئی انعام مل سکے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, آپ کا جو پہلا مجموعہ تھا افسانوں کا وہ تھا کہانیاں گم ہو جاتی ہیں, اور تہلکہ مچا دیا تھا اس نے ادبی حلقے کے اندر اور ہر کسی نے ریکگنائز کیا اس کو. اس حوالے سے تھوڑا سا ایکسپلین کریں جو مختلف سٹوریز آپ نے ایشوز کے حوالے سے لکھی ہیں, سوشل ایشوز, خواتین کے حوالے سے. جی وہی فیمنسٹ کانشیسنس, بلکہ اس کہانیوں کے مجموعے سے صحیح معنوں میں فیمنسٹ کانشیسنس پہ بات ہونے لگی, کیونکہ اس پہ جو دیباچہ لکھا تھا وہ ضمیر علی بدایوں نے, ہمارے نئے عہد کے جو لکھنے والے نقاد تھے اس عہد کے, انہوں نے اس بات کو ریکگنائز کیا تھا کہ اب جو عورتیں ہیں وہ اپنی سوچ کا وہ اظہار کر رہی ہیں جو ان کا ہونا چاہیے تھا. وہ معاشرتی دباؤ میں نہیں لکھ رہی ہیں بلکہ اپنے تجربات سے اور اپنی فکر سے لکھ رہی ہیں. تو اس میں ہر عمر کی, حالانکہ یہ بہت کانشیس ایفرٹ نہیں تھا میرا, لیکن بہت چھوٹی عمر سے میں نے لکھنا شروع کر دیا تھا, تو ہر عمر کی لڑکی کا اظہار تھا اور اس کے جو ایشوز, فیلنگز تھی اس کا اظہار تھا, سب وہ اس میں نظر آ رہے تھے. ڈاکٹر صاحبہ بہت تشنگی رہ گئی آپ سے ملاقات کر کے, کیونکہ ابھی تو لگا تھا کہ جیسے کھلنا شروع ہوا تو وقت بالکل کم رہ گیا ہمارے پاس, مگر آپ سے گزارش اس بات کی ہے کہ جب آپ دوبارہ آئیں تو ضرور یہاں پہ آئے گا, اور اگلی دفعہ ہم آپ کو زیادہ وقت کے لیے انشاءاللہ مدعو کریں گے. یہ ایک ہمارا ہوٹل ہے یہاں پہ, ہوٹل 1, بہت ہی مزیدار کھانا ملتا ہے وہاں سے. تو آپ یہ ڈنر فار 2 ہے, اگر آپ وہاں پہ جائیے گا اور آپ کو بہت مزیدار کھانا ملے گا. اور یہ ایک محبت کی نشانی, جس محبت کی ہم بات کر رہے تھے, یہ ہم دیتے ہیں ایک پلانٹ کی صورت میں. بہت شکریہ. یہ لکی بیمبو ہے اس کا نام. بہت شکریہ. اور یہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دعویٰ ہے اور دعا ہے کہ اللہ میاں بہت سی لک لے کر آئے آپ کی زندگی میں. بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ کا بھی اور آپ کا بھی. یہاں پہ ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد میرا اور آپ کا من پسند سیگمنٹ گڈا گڈی کا کھیل نہیں, اور میری آپ کی بشرا رحمان صاحبہ ہوں گی اس بریک کے بعد.